امین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، سیرت صحابہ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت خباب بن ارت تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سابقین اولین میں ان کا نام آتا ہے، یعنی شروع میں جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے ان میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ احد کہنا، اللہ اکبر کہنا جس زمانے میں، جس وقت میں موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اس وقت یہ مسلمان ہوئے۔ ایسے آزمائش کے دور میں یہ کلمہ پڑھے اور عہد عہد کے نعرے مکے کی سرزمین پہ لگائے اور اپنے خون سے شجرہ اسلام کی آبیاری کیے۔ اسلام کا درخت بہت چھوٹا تھا، اپنا خون ڈال کے اس درخت کو بڑا کیے۔ بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ تھے تو یہ آزاد انسان، لیکن کسی نے ان کو زمانے جاہلیت میں پکڑ کے قید کر کے مکہ کے مارکیٹ میں لا کے بیچ دیا۔ اس زمانے میں لوگوں کو پکڑ کے بیچ دیا کرتے تھے، غلامی کا دور تھا۔ تو کسی نے ان کو پکڑ کے قید کر کے مکہ کے مارکیٹ میں، مکہ کے بازار میں لا کے ان کو بیچ دیا۔ تو مکہ کی ایک عورت انمار الخزاعی نامی ایک عورت ان کو خرید لی۔ اس طرح یہ آزاد تھے لیکن غلام بن گئے۔ صاحب ہنر تھے، یہ بڑا ہنر ان کے ہاتھ میں، بڑا کمال ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا تھا۔ یعنی حداد تھے، لوہار تھے، لوہے سے قسم قسم کے اوزار بناتے، قسم قسم کی چیزیں بناتے۔ خاص کر تلوار بنانے میں اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی تھی۔ مکے میں بڑے مشہور تھے تلوار بنانے میں، اور ان کے ہاتھ سے بنائی ہوئی تلوار ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھی، فوراً بک جاتی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے نیک نام تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کی عادتیں بڑی اچھی تھی۔ نیک نام تھے، بڑے معروف انسان تھے، سچائی میں مشہور تھے، دیانت داری میں مشہور تھے، امانت داری میں مشہور تھے، اپنی دانائی، اپنی سمجھ اور اپنی حکمت سے پہچانے جاتے تھے۔ اسی لیے مکے میں جب لوگوں کو دیکھتے، لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر اپنے دل ہی دل میں بڑا کڑتے تھے، بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے توحید کا پیغام لے کے باہر آئے اور توحید کی تبلیغ کرنے لگے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ چونکہ یہ غلام تھے، اس لیے حضرت خباب بن ارت کو اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بھی غلام ہوتا تھا مردوں میں اور عورتوں میں جو بھی لونڈیاں ہوا کرتی تھی، مکہ کے مشرکین بہت ستایا کرتے تھے، بہت مارا کرتے تھے، بہت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ان کا گناہ یہی تھا، یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کا گناہ یہی تھا، یہ مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے تھے۔ تو چونکہ حضرت خباب غلام تھے، اس لیے ان کو ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انمار کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی ان کی مالکہ، جب اسے خبر ملی کہ خباب مسلمان ہو گئے تو انمار اپنے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کو بلا کر کہنے لگی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو سبا بن عبد العزیٰ نے خباب بن ارت سے کہا
مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت خباب خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیا ہے، تو سبا بن عبد العزا اپنے ساتھیوں کو بلا کر حضرت خباب بن ارت کی ایسی پٹائی کیا ان کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، پورے جسم سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جیسے ہم سنتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے جسم کے کپڑے اتار کے مکے کی چلچلاتی دھوپ کے موقع پر پہاڑوں کی بڑے بڑے چٹانوں پہ ننگا سلا دیا جاتا تھا، ننگا پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ویسے ہی خباب بن ارت کو جسم کے پورے کپڑے اتار کے، عرب کی گرمی مشہور ہے، دوپہر کے وقت میں چلچلاتی دھوپ کے موقع پر گرم گرم پتھروں پہ ننگا لٹا دیا جاتا اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا یا تو محمد کے دین کو چھوڑ دے ورنہ یہی پر دم توڑ دے۔ کیسی آزمائشیں حضرت خباب بن ارت کو برداشت کرنا پڑا، اور اتنے مار انہوں نے پیٹھ پہ کھائے، پورے پیٹھ پہ زندگی بھر کے لیے زخم بن گئے اور داغ اور نشان بیٹھ گئے۔ جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، امن کے ایام آ گئے، مدینے میں اسلام مضبوط ہو گیا، تو امن کے ایام میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے لوگوں کو ان مار کے تکلیف دیے ہوئے مشرکین مکہ کے لگائے ہوئے ماروں کے نشانات بتایا کرتے تھے کہ مکہ میں جب شروع میں اسلام آیا تھا، شروع میں جب مسلمان ہوئے تھے تو مکہ کی سرزمین نے ان کو جو تکلیف پہنچائی، مکہ کے مشرکوں نے جو ان کو تکلیف پہنچائی، ان تکلیفوں کو بتایا کرتے تھے مدینے کو آنے کے بعد پیٹھ سے کپڑا ہٹا کے۔ اتنے مار ان کو لگے۔ عاص بن وائل السہمی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ عاص بن وائل السہمی مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا۔ حضرت خباب بن ارت کیونکہ وہ صاحب ہنر تھے، حداد تھے، لوہار تھے، تلوار اچھا بناتے تھے، تو ان کے ہاتھ سے تلواریں بنوایا تھا۔ جب حضرت خباب بن ارت اس کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے گئے، جو تلوار بنا کے دیے تھے اس کا پیسہ دو، تو اس نے کہا میں تمہارا پیسہ ضرور دوں گا لیکن ایک شرط ہے، تم محمد کے دین کو چھوڑ دو، میں پیسہ دے دوں گا، محمد کے ساتھ کفر کرو۔ حضرت خباب بن ارت نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہونے والی بات نہیں، میں محمد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو عاص بن وائل خباب بن ارت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہارا ایمان ہے نا، مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے نا اس وقت تم میرے پاس آ جانا، میں تمہارا پیسہ لوٹا دوں گا۔ عاص بن وائل کی اس گستاخی پہ قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ ان آیتوں میں عاص بن وائل کو سخت وعیدیں سنائی گئی کہ مرنے کے بعد جہنم میں اس کو قسم قسم کی سزائیں ہوں گی۔ جب مکی زندگی میں مکہ کے مشرکین کی جانب سے آزمائشیں بہت بڑھ گئی،
اللہ اکبر، مکہ کے 13 سالہ زندگی میں صحابہ کو مشرکین مکہ اتنا ستائے، کسی کو گرم گرم کوئلوں پہ لٹا دیے، کسی کو حاصیر میں لپیٹ کے نیچے سے دھواں دیتے تھے، کسی کو پتھروں میں گھسیٹ کے لے جاتے تھے۔ ایسی تکلیفیں سن کے دل کانپتا ہے۔ ان تکلیفوں عذابوں کو سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دین اسلام کی خاطر ہمارے صحابہ کیسی کیسی قربانیاں دیے۔ جب مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھ گئی تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی اس وقت کعبۃ اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، الا تستنصر لنا، الا تستنصر لنا وتدعو لنا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعائیں نہیں مانگتے؟ متی نصر اللہ، آخر ان تکلیفوں کو ہم کب تک برداشت کریں؟ آخر ان عذابوں کو کب تک سہتے رہیں؟ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی ان کی شکایت سننا تھا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور خباب بن ارت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، خباب، اتنا جلدی بے صبرے ہو گئے، اتنا جلدی تمہارا صبر جواب دے گیا، اتنا جلدی تمہارے حوصلے ٹوٹ گئے، حالانکہ تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی، تم پر وہ تکلیفیں ابھی تک نہیں آئی جو تکلیفیں پچھلے زمانے کے ایمان والوں پر، اہل ایمان پہ آئی تھی۔ کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ ان میں سے کسی کسی کو آرا لے کر ان کے جسم کے ویسے ہی 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے جیسے لکڑی کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ آرا سر پہ رکھ کے کاٹ دیا جاتا تھا اور انسان 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا، اس کے باوجود وہ ایمان کو چھوڑے نہیں۔ ان میں سے کسی کسی کو، زندہ انسان کو لوہے کی کنگیاں لے کر زندہ انسان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ ایمان چھوڑے نہیں۔ ایسی آزمائشیں ابھی تک تم لوگوں پر نہیں آئی، اے خباب، صبر کرو، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، ضرور اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کرے گا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور دین کو سارے ادیان پہ غالب کر کے رکھے گا۔ اور ایسے امن کے ایام آنے والے ہیں دنیا میں کہ ایک مسافر صنعاء سے لے کر حضر موت تک اکیلا جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ صنعاء اور حضر موت یہ 2 یمن کے 2 سٹی ہیں، 2 شہر ہیں، یعنی اس کونے سے لے کر اس کونے تک۔ اس زمانے میں ڈاکوؤں کا زمانہ تھا، راہ چلتے مسافر لوٹ لیے جاتے تھے، ان کے سامان کو چرا لیا جاتا تھا۔ جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے امن کے ایام آئیں گے، صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک اکیلا مسافر بغیر ڈر کے، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جائے گا، اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت کی شکایت سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی نوید سنائی، فیوچر کے لیے خوشخبری سنائی کہ ایسے ایام آنے والے ہیں۔ اور اس حدیث کو سن کر زیادہ دن نہیں گزرے، جب صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو خباب بن ارت بھی مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد امن کے وہ ایام انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کی نبی کی وہ پیشین گوئی ہو بہو ویسے ہی پوری ہوئی۔ حضرت خباب بن ارت کی آخرت کو بنانے کے لیے
مکی زندگی میں ان کی جو قربانیاں تھیں یہی کافی تھی، لیکن اس کے باوجود مدنی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں وہ ڈٹ گئے، جڑ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 30 پر 7 ہجری میں 70 پر 3 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے۔ دیکھیے، وفات سے پہلے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے۔ انتقال سے پہلے طویل مدت تک، ایک لمبے زمانے تک بیمار پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اپنے نیک بندوں کو اللہ آزماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کا یہ قانون یاد رکھ لیجئے، جو جتنا نیک ہوگا اس پر اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں آئیں گی۔ حضرت خباب بن ارت نیک بندے تھے، ان پر ایک لمبے زمانے تک بیماری مسلط ہو گئی۔ انتقال سے پہلے آخری ایام تھے، لوگ ان کے گھر کو آ کے عیادت کرنے لگے۔ عیادت کرنے والی ایک جماعت ان کے گھر کو آئی، ان لوگوں کو دیکھ کر حضرت خباب بن ارت رونے لگے اور کہنے لگے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے موت آ رہی ہے، اور نہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے، بلکہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، مجھے میرے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں جو اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیے، مگر ان قربانیوں کا بدلہ دنیا میں حاصل کرنے سے پہلے دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، بڑی قربانیاں دیے، قربانیوں کا کوئی بدلہ لیے بغیر وہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے۔ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یاد کیا۔ مصعب بن عمیر بڑے مالدار صحابی تھے، راستے سے گزرتے تو گھروں میں بیٹھ کر عورتیں بتا دیتی تھی کہ باہر سے مصعب گزر رہے ہیں، اتنی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے، اتنے بڑے مالدار تھے وہ۔ لیکن اسلام جب قبول کیے مصعب بن عمیر، اپنی پوری جائیداد اسلام کے راہ میں لگا دیے، اور جسم پر صرف ایک کمبل باقی تھا۔ بڑے قیمتی کوٹ، قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، قیمتی بٹن ہوا کرتے تھے، مگر جب اللہ کی راہ میں پورا لگا دیے، یہ کمبل تھا جسم پہ ڈھانپنے کے لیے، اور کمبل کو کاٹے لگا لیا کرتے تھے بٹن کے طور پہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جب انتقال ہوا تو ان کو کفنانے کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں تھا، جسم میں جو کمبل تھا وہ چھوٹا سا کمبل ہی کفن بنا دیے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، وہ کمبل اتنا چھوٹا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اس کمبل سے سر کو ڈھانپ دو اور پیروں پہ اذخر نامی گھاس لا کے ڈال دو قبر کے اندر۔ ایسی قربانیاں دیے صحابہ، ان کو یاد کر کے حضرت خباب بن ارت رونے لگے۔ اتنی بڑی قربانی دینے والے دنیا میں بدلہ لیے بغیر اکیلے آخرت میں چلے گئے، اور مجھ جیسے گنہگار دنیا میں رہ گئے۔ مگر ہم نے دنیا میں خوب ترقی کی، دنیا میں خوب دولت کمائی، ہم نے دھن جائیداد دولت ہم نے جمائے، گھر ہم نے بنائے۔ حضرت خباب کہنے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دیتا رہا ہے، اور آخرت میں ہم کو شاید دنیا کی قربانیوں کا بدلہ نہیں ملے گا، آخرت میں ہم بدلے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس تکلیف سے خباب بن ارت رونے لگے۔
کیسے لوگ تھے یہ، کیسے نیک اللہ والے تھے یہ، کمال درجے کا تقوی، کمال درجے کی عبادت، کمال درجے کی بندگی، کمال درجے کی اطاعت ہونے کے باوجود کیسے اللہ سے وہ ڈرتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ، ہمارا معاملہ یہ ہے، نہ ہمارے پاس ایمان ہے، ناقص ایمان، ناقص تقوی، ہمارے پاس ناقص بندگی، ناقص زندگی، ناقص جذبہ اطاعت، اس کے باوجود ہم لوگ اتنے نڈر ہو کے جی رہے ہیں، اتنے بے خوف ہو کے جی رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ہم کو مل گئی ہے، لگتا ہے کہ جنت کی ضمانت دنیا میں ہم کو مل گئی ہے۔ لہٰذا حضرات، صحابہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن جتنی نیکیاں وہ کرتا ہے، جتنی بندگی کرتے ہیں مومن حضرات، وہ آخرت سے اور آخرت کے عذابوں سے اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مومن اللہ کے عذابوں سے کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی مومنوں کی صفت ہے، یہی صحابہ کی صفت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔